کیسے ہو گئی آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ لوگ دنیا میں جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں مسجد بنے گی اور ایک مدرسہ بنے گا. سارے مل کے چندہ کر کے سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ غیر مسلم کنٹریز ہے نا بھائی, مسجد سے تعلق ختم ہوا تو نوجوانوں کا اسلام سے تعلق ختم. بھائی یہاں جیسے ہی اسٹے ہوا سب سے پہلے کیا بنے گی؟ مسجد اور ایک مدرسہ. اور اپنے خاندان کا بچہ عالم بنے گا. اپنے خاندان کا فرد جب عالم بنتا ہے نا اس کی بات کچھ اور. دیکھو ہمارے خاندان کے ارد گرد بہت سارے مولانا لوگ تھے, ہمارے گھر کے جو مستورات ہیں ہمارے بھائی سب لوگ بیان سنتے تھے, وہ اثر نہیں تھا. جب میں گیا ہوں نا مدرسے میں تو میرے سب بھائیوں نے داڑیاں رکھ لی, سب مستورات نے شریع پردہ کر لیا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے گھر کا فرد جب دین کی طرف جاتا ہے یا عالم بنتا ہے اس کی بات کا اثر لوگ زیادہ لیتے ہیں. کسی کو تبلیغ جماعت سے نفرت ہے نا, اپنے بھائی کو بھیج دو, نفرت ختم, کیونکہ آپ کا بھائی جا رہا ہے نا. تو انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے خاندان کو برا بلا نہیں کہہ سکتا. ہمارے ایک دوست تھے جماعت اسلامی کو بہت برا بلا کہتے تھے. ان کی شادی ہو گئی کسی ایسی لڑکی سے جو جماعت اسلامی کی تھی. شادی کے بعد ہم ملنے کے لیے گئے تو کسی نے ان کے سامنے جماعت اسلامی کی برائی کی. کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, اتنے برے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ ہیں, دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا لے گا سسرال بن گیا نا. یہ فطرت ہے انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری شادیاں کی ہیں نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی, تاکہ وہ سردار جو اتنے دشمن تھے جب ان کی بیٹیوں سے شادی ہو گئی تو ان کی دشمنی ختم. یہ بھی سیاست تھی. نکاح اس لیے بھی کیا جاتا ہے دشمنیاں ختم کرنے کے لیے. تو بہت ساری مصلحتیں. تو اب گجراتی لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جائیں گے مسجد بنائی, مدرسہ, اور مدرسے میں اپنا پیسہ لگائیں گے اور پھر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل, اسکول بھی پڑھائیں گے تاکہ تعلیم بھی ہو, ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھو گے, دونوں تعلیمیں چلیں گی ساتھ ساتھ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسکول سے صرف تعلیم ملے گی, ماحول نہیں, ماحول مدرسے والا. تو اس طرح سے انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی لوگوں کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر جب انسان ٹریولنگ کرتا ہے بہت کچھ یار, کہاں کہاں افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغی جماعت کا کام نظر آتا ہے, باہر ملکوں میں جا کے کوئی پہاڑ پتھر نہیں چھوڑا یار. جس جنگل میں ہم ہرن مارنے گئے وہاں جنگل میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں. ابے آدمی حیران ہوتا ہے یار کیا ہوا, جنگلوں میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں, وہاں کالوں پہ محنت ہو رہی ہے, اتنے بلیک اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو اللہ معاف فرمائے, یعنی بہرحال وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, ان میں محنت ہو رہی ہے. اتنا پسماندہ طبقہ, غریب طبقہ, ان پہ محنت ہو رہی ہے. انسان کے نا دینی دعوت میں 2 نمبر ہونے کی ایک علامت یہ کہ صرف مالداروں کو فوکس کرے, غریبوں پہ محنت نہ کرے. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ بندہ لالچی ہے. جن علماء کی محفل میں ہر وقت مالدار لوگ آگے آگے ہوتے ہیں, غریب پیچھے پیچھے, یا ہوتے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم کے دل میں غالب گمان یہ ہے کہ دولت سے محبت ہے, اس کو دین کی فکر نہیں ہے. کیونکہ دین کی جہاں بھی دعوت گئی ہے نا غریبوں کی ہمیشہ کثرت ہوئی ہے. تو بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے مالدار ہی مالدار نظر آئیں گے, ایسا لگتا ہے غریب کا تو یہاں کوئی بسر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, لیکن ان کی جو مجلس لگتی تھی نا آدھی سے زیادہ اس میں غریب, آدھے سے زیادہ غریب ہوتے تھے. اس میں رکشے والے, ٹیکسی والے, ٹماٹر والے لوگ آتے تھے, کہتے تھے یار یہ اتنے بڑے مالدار ہیں اور بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ غریب لوگ. ہمارے حضرت نے میرے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی کو پیچھے بٹھایا, بہت بڑے سیٹ تھے, آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ غریب علماء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو علماء تھے لیکن غریب تھے. انہوں نے فرمایا علماء کی عزت زیادہ ہے اسلام میں, تو آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے کریں. لیکن وہ بھی نیک آدمی تھا, اٹھ کے پیچھے چلا گیا آرام سے. تو انہوں نے فرمایا جب اصلاح کے لیے آئے ہو نا تو پھر آپ کی اصلاح یہی ہوگی کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے؟ پیچھے بیٹھنا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر تو میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں, ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے,
اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے ہی پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب میں, ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں, اس کو ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کر کے دیکھ لو, آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتی. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, اثر کے بعد کی یہ روٹین, اثر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہے, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا, تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا, آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز, ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے, تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو, کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں, کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے, لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے, جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا.
مولانا سے میری بحث ہوئی, بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کی, انگلش بھی بہت اچھی ہوگی, تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے. ابے بھائی انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلش میں بیان کر دیں. قرآن حدیث تو وہی ہے, جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں, اردو صحابہ کے دور میں تھوڑی تھی, تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو انگلش میں بیان کر دیں. لیکن جہاں انگلش آئے گی اسٹائل بھی گوروں والا آنا عجیب. چونکہ انگلش آ گئی ان کو, تو اب وہ اسٹائل, وہ مجھ سے بحث کرنے کے مطلب, یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچہ, ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ قوم کو برباد نہیں کرو, اپنی فضول باتیں کریں. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا, اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں, جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ نہ مانو اس کو, آپ چھوڑ دو اسلام کو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ بھوکے ہو, حمل ٹھہر گیا, تیسرا بچہ آ رہا ہے 2 کو کھلانے کے, تعلیم نہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا, میرا میٹر شارٹ ہو گیا, پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا, ورنہ اچھا والا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی. کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا, کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ میں نے کہا یار بس, اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے, روٹی کے, آپ کے لیے کھانا مشکل, تعلیم اگلی چیز ہے نا, پہلے تو روٹی ہے نا, اور حمل ٹھہر گیا, اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا, میں کیوں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں, بے روزگاری, دھکے کھا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, مسائل ہیں, اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں, اس بیس پہ آپ صبر کریں, بس اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ کھلائے گا, تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بس خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا نہیں چاہوں گا, تو اس کا یہ مطلب, سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو, جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا, تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت, ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں, اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, نکاح کرو, یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کر لو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے, شادی ہوتے ہی بعض ایسے, اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیاں نکل گیا, بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ, وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی, میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا. شادی کی, بیگم صاحبہ خدا نخواستہ چور خاندان سے ان کا تعلق, ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں, پورا زیور کھا گئی, سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا, اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر. ایسے واقعات ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں, تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں, بچہ پیدا ہوا, پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے.
ایسے واقعات ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں. ایسے جانور ہیں انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمہ ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے 1 کروڑ روپے. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, چل 1.5 کر. میں کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, ارے ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھودے گا نہیں. آئی بات سمجھ, کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا, پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو. ہم بعض اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں, اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں, کیا کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار کیوں اٹک رہا ہے یہاں, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا, بس بیٹھ جاؤ, بڑے خراب نہ ہو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے. اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی, پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوگا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں, عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا, قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو, غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا ہے نکاح کرو, فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا. اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اس کا تعلق کیلکولیشن سے, اسباب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے, اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا, تو اس کو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے, تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے, وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا, مجھے پتا یہ غیرت مند آدمی ہے, احسان فراموش نہیں ہے, اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے, یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اس کی مثال ایسے جیسے گناہ, دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ, حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جائے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا, تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض رزق نہیں مل رہا, تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو, اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا, اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے, شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے, اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے.
دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے، جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا آپ کو، کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں۔ پیسے نہیں ملے، کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت، تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع۔ ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے۔ فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے، یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے نا، لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے، قطعاً ارادہ نہیں تھا، دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا۔ اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی، مکے میں اتنا ان کو، میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں، قتل ہو گیا بھائی۔ اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے، بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے، پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں۔ چلو بات چھپ گئی، دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا، سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں تھا، اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا، میں اپنے بندے کو بچاؤں گا، وہ بھی چپ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ، بس ایک بندے کی لاش ملی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کسی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی، دوبارہ دیکھا نا وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بندہ پکڑے اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا، لیکن ان شئتُ اگر میں چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا، لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا، آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ، نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے، تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا، وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے، آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے۔ فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے۔ بات فوراً کیا ہو گئی؟ اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات، الٹی کہانی چل رہی ہے۔ اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے، کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے، یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں، سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے۔ پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا، فرعون سے بچانے کے لیے، نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے۔ پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے ہے بھائی۔ اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا، اس سے اچھا تو میں بچا لیتی ہے بھائی، اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں۔ تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو، دریا کے حوالے کر دو، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں، بنا کے چھوڑیں گے، یہ الفاظ ہیں، لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے، آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر۔ آپ ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا، تو
بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی, ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے, نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا, ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بھائی میں نے اللہ کی مرضی, آپ نے حمل نہیں گرانا, کوئی بات نہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا, تو وہ میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا, کرے گا. وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے. مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بس صبر کرنا ہے, کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے وہاں پہ؟ تو مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکے ہیں, کھانے کو کپڑا نہیں ہے, پہننے کو لباس نہیں, کوئی بات نہیں, نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشن کوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا, یہ بچانا ہے, ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون, اور فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا, وہ تو بچ گیا اتفاق سے. اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا. یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا, چھپی رہتی نا بات, لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا. اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی. کیوں بھائی؟ کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں. اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا. اللہ آپ کے طریقے سے, آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو, نہیں بھائی اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی اللہ پہ اعتماد کرو. ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی. ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں, پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں؟ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے وہاں. ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا, جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا. اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس, کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے. اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں, اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مسئلہ ہے, اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ, تم اسباب پورے اختیار کرو. لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں. چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا ان یکونوا فقراء یغنم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا, نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے, ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے, کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں اس کا وعدہ کیا ہے, تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. وہ تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں, خاندان ہے, وہ کھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے, نا جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا, یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی, یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ, تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کسی نے کچھ کر دیا یقیناً. یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں, وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی, ان کا مسئلہ ہے, تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے, مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا, جو میرا کام ہے میرا کام ہے, بھائی اس سے بچو. اس میں تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں, مجھے یہاں سے جانا پڑے گا, نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے, اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا. مدین کی طرف چلے گئے, اتنا لمبا سفر, لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں, وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے, تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا آپ بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئے نہ اماں آئے نہ بہن نہ بھائی,
ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ, 30 سال سے جانتے ہیں لوگ, کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں, یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے, جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے, اللہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں. اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا, ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کرنا. اس میں سستی نہ کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو بتا رہے مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے. وہی بات جو گورا کر رہا ہے, اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے, اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے تو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی, موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ. وجہ کیا ہے, جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو. بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی ہوتی, اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے, وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لی, روزی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلائیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بولو بھائی بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم جل کے کہتے ہیں یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے. میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے. کہہ رہا صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں, بس جو آزمائشیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا, راستہ بولا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتا. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے, اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے میں ہوتا یار دھمبوں کا بزنس کر ہے بھائی. اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں,
میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا, ابھی چھوڑو یار پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے, ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا, تو پھر ہم نے بیچ دیا اس کو. لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا, ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے, پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہو, پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ, پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے, ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی, اس پہ انڈے گرے ہوتے, تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا, انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی, جو اللہ کر, جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, بزنس بھی کرو, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے. آپ ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ لوگ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے. نہیں بھائی, اس سے یہ لالچ ہے, آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے, پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا, قناعت ہوتی, اللہ بہت زیادہ, میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں, ان کے دل اتنے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی, میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا, لیکن لالچی میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے, ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی, وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, یار میں سب کچھ ان کے لیے, ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے, یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں, ایسے باپ ہم نے دیکھے, وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو, ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا, اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ, یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے, دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا, اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے, دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے, اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی سکون اللہ نے ان سے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر کتنے کیسز آتے ہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں ہے, اولاد میں, بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا, ایسے ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بہت زبردست. تقویٰ کسے کہتے ہیں, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا, یا پتہ چل گیا ہوگا, یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا. جیسے پتہ چلا, ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی, تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میری کیا غلط کی, لیکن وراثت میں بیوی کا حصہ بہرحال. آج کل یہ سوچ شرم, یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ. تو اس کی وراثت کا جو بڑا کروڑ پتی آدمی تھا وہ حصہ لے کر گئی ہے. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ چھپ کے کیا ہے نا, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے, یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا, لالچ نہیں ہوتی, تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ, کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ, حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا. لالچ, ہوس, یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلا, اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی, جتنا میرا حصہ اتنا ہی, کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو, تو عدت کے دوران عورت کو وراثت
तमील फिर अगर मरज मौत में तलाक दे, अब वो एक अलग मसला है, लंबी बहस है, तो कभी कोई मुब्तला हो तो पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो लोग मेरे बयान को एक मसला बना के भी पेश, लेकिन इद्दत भी खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने इस बात का बताया नहीं था, लिहाजा मैं उनकी ज़ौजा यूं, मेरा हिस्सा। कैसी खानदानी औरतें थी कि नहीं थी, वो अलग बात है, टेंशन से मियाँ मर गया वो अलग, वो तो औरत नहीं पसंद करती ना, या हो सकता है किसी और वजह से मरा हो, लेकिन होना यही चाहिए मुआशरे में, भाई जो मेरा हिस्सा नहीं है वो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। एक खातून ने मुझे अमेरिका से फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दी है, वकील ये कह रहा है, अदालत कानूनी हक ये कि आधी प्रॉपर्टी मेरे शौहर की अब किसके नाम होगी, बोले, और मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर वैसा, मेरा वो बड़ा जुल्म बयान कर रही थी। मैंने कहा आपका शौहर जैसा भी था, नालायक था, जालिम था, जब उसने आपको तलाक दे दी तो शरीयत की रूह से अब इद्दत का खर्चा और मेहर का खर्चा, इसके अलावा आप कुछ और लेने की मुजाज, अमेरिका के लॉ के हिसाब से आपने अगर ले लिया तो कानून तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा ये पैसा आपके लिए हलाल। बोलते क्यों नहीं, कह रही मेरा मियाँ तो जालिम था। मैंने कहा जो जुल्म था तो अलहदगी हो गई ना, बस तलाफी हो गई उस जुल्म की, अब नहीं रह रहा आपके साथ, खत्म किस्सा। हाँ बच्चों का खर्चा वो कह रही वो तो वैसे ही दे रहा है बच्चों का खर्चा। मैंने कहा बच्चों का ले सकती हैं अपना खर्चा, और मैंने कहा बच्चों का खर्चा भी आप दोनों को दरमियान में डालें, क्योंकि अमेरिका का लॉ अमेरिका के हिसाब से खर्चा, शरीयत किसके हिसाब से मांगेगी खर्चा, इस्लाम के हिसाब से मांगे, तो इतना खर्चा लेना जायज है जो शरीयत की रूह से सही बनता हो, उससे ज्यादा बच्चों का भी नहीं ले सकती, अपना तो ले ही नहीं सकती। वो खातून में अल्लाह का खौफ था, उन्होंने कहा मैं अपनी पूरा केस खत्म कर दूं, मुझे नहीं चाहिए आराम पैसा। लेकिन ये मेरे पास 18-20 बल्कि फतवा तो मैं जब से 20 साल हो गए मुझे फोन पे मसाइल बताते हुए, 20 साल में एक केस आया है ऐसा, समझ में आ रही है। लेकिन जहां मर्द को मौका मिलता है पैसा हथियाने का, मर्द नहीं छोड़ता, जहां औरत को मौका मिलता है औरत, और वो तो कहते हैं तो कानून है भाई, ये कानून पहले खुदा का कानून है, खुदा ने, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है औरत कितना पैसा ले सकती है, कितना नहीं ले सकती, ये सारी चीजें कुरान ने बयान ना की होती फिर आप कहते, कुरान डिफाइन कर चुका है। कुरान से आगे आप क्यों निकल रहे हैं भाई, अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हैं। कुरान के अल्फाज देखो, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ऐ नबी तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक शरीयत से फैसला न करवाएं, जब तक आप इस्लाम से फैसला नहीं करवाते अल्लाह नहीं मानता। ऐसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है, गोरा 100 दफा पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्यों नहीं पढ़ के दे रहा, उसको पता है भाई ये सारा इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कलमा क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने, मौत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे एक दफा पढ़ ले, उनको पता है पढ़ने का मफहूम क्या है, मतलब ये कि फिर मैं अपना दीन छोड़ दिया, इस दीन को फॉलो करूंगा। आज पढ़ते जा रहे हैं, कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका ना मफहूम समझ रहे हैं, ना उसका मतलब समझ रहे हैं, ना उसको फॉलो कर रहे हैं। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। अब देखो एक और उल्टा काम क्या हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए, हम कहते हैं ओ यार शिट ये क्या हो गया, टेंशन हो गई। अबे बेगम भी बोलती मरवा दिया, मेरे अब्बा ने अजनबी बंदे से मेरी शादी करा के मुझे मरवा दिया। मैं अब्बा से कह रही थी अब्बा बंदा का आईडी कार्ड तो चेक करो इसका। अब्बा क्या कह रहे हैं, देखो बेटा कोई इस मुल्क में किसी कमजोर की खिदमत नहीं कर रहा था, ये मुसाफिर था, इसने मेरी बेटियों की खिदमत की बगैर किसी लालच के, ये इसकी अलामत है, ये बंदा क्या है एक नंबर। अब्बा इन चीजों को फोकस कर रहे हैं ना। फिर बेटा ये जब तुम इसको लेकर आई हो इसने नजर उठा के तुम्हारी तरफ नहीं देखा, ये शरीफ आदमी, बेटा ये अमानतदार है, तुमने खुद कहा नजर नीची इसकी, जो किसी की बहन बेटी में खयानत नहीं कर रहा वो बीवी के हुकूक में कैसे खयानत करेगा, है भाई। और अहम बात ये इसने इस पर कोई उजरत नहीं मांगी हमसे, अल्लाह के लिए खिदमत की, और सेहतमंद भी है, अगरचे कमा नहीं रहा, लेकिन जो सेहतमंद होता है वो जब चाहता है कमा लेता है। देखो दो चीजें रुकावट बनती हैं, या तो सेहत ना हो फिर इंसान नहीं कमा सकता, या सेहतमंद तो सुस्त हो। सुस्त लोग कभी भी, मैं ऐसे सुस्तों के जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में है कि आप हैरान होंगे उनकी, आप कहेंगे यार इनको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्त सेहत उठते ही नहीं। मैं वाकया सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ, आप हंस हंस के जमीन पे लेट जाओ, सच्चे वाकयात हैं, छोड़ो यार सुनाने नहीं चाहता मैं, अब मौजूद चेंज हो जाएगा, सच्चे वाकयात हैं, झूठे नहीं है। सुस्त के ऐसे वाकयात हैं जो आप कहो यार ऐसा भी होता है, लेकिन वो मैं मस्जिद में सुना भी मुनासिब नहीं है, कभी छाव में आएंगे अकेले इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, मस्जिद में सुनाने के नहीं, ऐसे सुस्त हैं कि बस छोड़ो यार क्या बताऊं। तो सुस्त कितना भी सेहतमंद हो, अव्वल तो वो थोड़े दिन तक सेहत रहती है, फिर सुस्त आदमी वैसे बीमार हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ना इनके अंदर सुस्ती है, ना ये कमजोर हैं, और ईमानदार भी। रिस्क कौन देगा, यहाँ ये सोच रहे हैं कि निकाह करो, अगर फकीर हो गए अल्लाह गनी कर देगा। भाई निकाह कर देंगे, अल्लाह का वादा है गनी, नहीं किया तो इसका मतलब अल्लाह की मर्जी है। ये शुएब मूसा अलैहिस्सलाम के जो ससुर थे उनकी ये सोच। तो बेटी भी अल्लाह पे तवक्कुल कर रही है, ये नहीं कह रही है अब्बा क्या अजनबी बंदी करा दी, अब वो लेके जा रहे हैं मिस्र, रास्ते ही भूल गए,
ہے تو بڑے مسلم صبر کر کے بیٹھی ہیں. بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, اسی میں خیر ہو. اور کمال کی بات, جا کے نبوت ملی تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہہ رہے جانا کدھر ہے؟ سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لوجیکل باتیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی, قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں, جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, یہ آپ کی دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے, اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے, بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے. یار یہ رسگلے, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, اس پیسے سے, عزت سے کبھی خوش, کہتے ہیں اللہ مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء,